اگر کوئی توہین کرتا ہے صاحبان علم کی تو مولا فرماتے ہیں لا تحقرن عبدا اتاہ اللہ علما، خبردار جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کو حقیر مت سمجھنا۔ فإن اللہ لم یحقرہ حین اتاہ ایاہ، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کو حقیر نہیں سمجھا، علم دے دیا، آپ کون ہے اس کو حقیر سمجھنے والے؟ نہیں، ہم اس لیے ہم نہیں، اس نقطے کو سمجھے نہیں سمجھے؟ صحیح سمجھ گیا۔ احسن تم۔ جی جی، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے اس لیے حقیر سمجھا کہ ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک روایت نظر آئی، تو چونکہ ہم وہ ایک ہی پیج پڑھا ہم نے، تو وہ ایک روایت نظر ایسی آئی کہ جو آپ کی باتوں سے ٹکرا رہی تھی، جو آپ نے فلاں دن کبھی آپ نے پڑھا تھا یا کہا، تو ہم تو آپ پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کا اعتراض کرنا کیا صحیح ہے؟ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں یعنی کہ ان کی بات غلط ہے، اور اس کے لیے بھی دیکھیے ٹھیک ہے بات غلط ہے، آپ کو ٹوکنا چاہیے، آپ کو اعتراض کرنا چاہیے، لیکن اعتراض اور اصلاح الگ چیز ہے، توہین اور تذلیل الگ چیز ہے۔ نہیں تو کیا سوشل میڈیا پہ اعتراض کرنا الگ ہے؟ بالکل غلط بات ہے، غلط ہے۔ اگر جو ہے وہ ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے، آپ بجائے اس کو واٹس ایپ پہ ڈالنے کے آپ مجھ کو فون نہیں کر سکتے کہ اس کو سدھار لیجیے، آپ جو ہے وہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، ہماری آپ کی نہیں بنتی تو وہاں ڈال دیں گے تو پہنچ جائے نہیں گا۔ تو ہماری آپ کی نہیں بنتی، کسی سے بنتی ہوگی۔ ہاں ہاں، دیکھیے روایت کہتی ہے اگر کسی مومن کو آپ ذلیل کریں گے اللہ مرنے سے پہلے آپ کو ذلیل کرے گا۔ اچھا، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ 14 افراد کے علاوہ کائنات میں کون معصوم ہے؟ ایک ذرا سا اگر آدمی چوک گیا آپ لے کے اس کو سوشل میڈیا پہ اڑ جائیے گا، اس کی توہین کیجیے گا۔ اگر واقعا آپ ہمدرد ہیں اس کو آپ ٹیلی فون کیجیے، اس کو پرسنل میسج کیجیے، اس کے گھر چلے جائیے۔ نہیں، اگر آپ ہی جیسا کوئی اگر مرحوم ڈریس مقدس والا، اردبیلی سنیے آپ، جی، اب وہ نام بھول گیا ہوں ان کے دوسرے کون تھے، مقدس اردبیلی اور ایک شخصیت اور تھی نجف میں جو مراجع میں جن کا شمار تھا، کسی معاملے پہ ہوا معاملہ اچھا اور جناب مقدس جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، ٹھیک، اور سامنے جو تھے ان کے جن کا بڑا مرتبہ مراجع کی فہرست میں تھے اس وقت ان کی بات غلط تھی۔ اچھا، آغا مقدس جو ہے وہ خاموش ہو گئے، ان کی بات مان لی، کیوں؟ مان لی، جی، چلے آئے۔ پھر جب تنہائی ہوئی تو انہوں نے کہا بھیا وہ بات مناسب نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے تھے، یوں ہے۔ کہا یار بات تو صحیح، تو وہاں کیوں نہیں کہا تم نے؟ اچھا، کہا دیکھو مجھ کو کوئی نہیں جانتا، اس وقت سمجھے، تمہاری ایک حیثیت ہے، وہاں میں بیان کرتا تو تمہاری حیثیت جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے نا۔ اگر واقعا ہم کو ہمدردی ہے سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے یا اچھا اس آج تک انصاف سے بتائیے ان سوشل میڈیا کے ہنگاموں سے کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ سوائے پرابلم، چند دن کا ہنگامہ رہتا ہے، ہاں، ایک ہفتے کے بعد ختم، ہمارے نام اعمال میں گناہ ثبت ہو گیا، 15 دن کے بعد معاملہ دب دبا کے ختم ہو گیا، سال بھر کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی اگر آپ نے خاموشی سے اس کو جا کے کہا ہوتا یہ بات غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر لیتا، آپ کے آگے بھی ثواب ہوتا، وہ بھی لغزش سے بچ جاتا۔ یہ آپ نے بات جو چھیڑی ہے، میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% یہ کریکٹ ہے، لیکن بھائی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مذہبی مسائل کو، قومی مسائل کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر کے ہنگامہ کرنا، دوسرے لوگ اس کو دیکھیں ہنسیں، استغفر اللہ، مجھ کو نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہاں ایک نتیجہ ہم چاہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پبلکلی اگر کوئی فوکس کرتا ہے کسی پر تو اس کا مطلب ہم سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ معاملہ غلط دیکھیں کرتا ہے۔ کسی بھی عمل سے پہلے ہماری اگر واقعا ہم قوم کے ہمدرد ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم کو کچھ کرنے سے پہلے بیٹھ کے اس پر پورا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اس قدم سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے اس اقدام سے مذہب کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہمارے خاموش رہنے سے مذہب کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک، جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کرو، اگر نقصان اپنے کو ہٹا کر کے۔ اگر خدمت دین کا جذبہ ہے تو لاؤ رکھو بیچ میں دین کو، اور اب طے کرو کہ دین کا فائدہ کس میں ہے۔ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے تو فائدہ ہے، ہم چپ رہیں گے تو فائدہ۔ جس میں دین کا فائدہ ہو وہ کیجیے، اس لیے کہ ہر جگہ سکوت بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نا، اپنے کو الگ کرو، دین جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے۔ نہیں تو پھر اس کے ہم پلہ لوگ آنا چاہیے نا اس میں، یعنی ہم آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بات بھی تو ہمارے ہی سوچنے کی ہے نا کیا کہ ہم جس مسئلے میں بول رہے ہیں ہم بولنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے میرے عزیز کہ ہم اپنے آپ کو آپ سے قابل سمجھ رہے تو ہم کیا کر لیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں، بس ہم سمجھ رہے ہیں نا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے وسیع حسن صاحب سے کہ اللہ سے دعا کرو کہ جتنے میں ہو اللہ تم کو تمہاری حیثیت سمجھنے کی توفیق دے۔